دوستو آپ سکون میں رہیں، خوش رہیں۔ دوستو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میری سوچ گندی ہے تو دنیا بھی گندی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی نظر سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اگر میری اندر گندگی ہے تو مجھے صاف لوگ بھی گندے ہی نظر آئیں گے۔ جو میں سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا بھی ویسا ہی سوچ رہا۔ اسی طرح اگر میرا من خراب ہے تو دوسرا کوئی آپس میں اچھے طریقے سے سفر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا کہ اس کی سوچ پکیزہ ہے، کیونکہ میری اگر گندی ہے تو میں کہوں گا وہ بھی گندے ہی ہیں۔ یقین جانو، ہم نے اس دور میں، جس دور میں یہ توقعات نہیں کی جاتی، یہ دور آخری کے قریب کے دور ہے، مگر یقین جانو آج بھی ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے دامن پاک ہوتے۔ باہر کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں تو دنیا غلط ہو گئی، بہت اچھی سوچ کے مالک لوگ بھی ہیں۔ اور یقین جانو یہ بہت سارے انسانوں کی خواہش ہے کہ جس رب کو میں چاہ رہا ہوں وہ میرے قریب سے قریب تر ہو جائے۔ میں بات کروں تو میرا رب سنتا ہو، میں جو بات کہتا ہوں میرا رب سنتا ہے۔ یہاں سے آہستہ انسان اپنے درجے میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی یہی انسان کہتا ہے کاش رب میرے دل میں آ جائے، جیسے کہتے ہیں مومن کا دل رب کا گھر ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ سوچتے ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے باہر آواز سے نہ پکارنا پڑے، اگر وہ میرے دل میں ہے تو جو میرے دل میں بات آئے گی تاکہ وہ جانتا ہو۔ بلے کہ اس سے بھی آگے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسے اللہ آ جائے کہ جو میرے دل میں بات آئے وہ اللہ کی ہی بات ہو، تاکہ میں ہر وقت اسی کی یاد میں رہوں، تاکہ مجھے اتنا یقین ہو جائے کہ میرا رب اتنا بڑا سمیع البصیر تو سمیع العلیم ہے کہ میں جو ارادہ بھی دل میں کرتا ہوں وہ اسے جانتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرے دل میں رب کی محبت ہے، یا میرا دل رب کا گھر ہے۔ یہ ایسے انسان ہر دور میں آگے بڑھتا رہا کہ کاش مجھے کبھی کوئی خیال نہ آیا ایسا جس سے رب جدا ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میں تقوی پر رہوں، پرہیز کردہ رہوں، تاکہ مجھے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ میرا رب مجھے بھول جائے۔ وہ پرہیز کرتا رہے گا، تقوی کو بڑھاتا رہے گا، اور وہی لوگ پھر آہستہ آہستہ خوف سے نکل کر لا خوفن علیہم کی طرف چلے جاتے ہیں، جسے ہم حب اللہ یا شدن حب اللہ کہتے۔ وہ ایک جگہ نہیں رہتے، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ اس قدر خوف سے تقوی سے لا خوفن علیہم پہ حب اللہ سے شدیدن حب اللہ۔ اب اس کے کیا ہے؟
रब भी कहता है मअस साबिरीन हुब्बुल मुतवक्किलीन, मैं सबर कर वाले दे नाल हां ते मेरे जेह्ड़े तवक्कल करदे ने हुब्बुल मुतवक्किलीन, मैं उन्हां नूं हुब करना जेह्ड़े मेरे ते तवक्कल करदे। तो दोस्तों इसी तरह दुआ करो हमें ये यकीन हो जाए, बात इल्म में आ चुकी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं कि रब ताला समीउल अलीम तो समीउल बसीर नहीं है, यह दिलों की बात को नहीं जानता, ये सब जानते हैं, इल्म में हमारे आ गया। अभी हमारा अमल इस पर पूरी तरह नहीं हो रहा कि हमें यकीन हो जाए, बस हमारे यकीन वो अजल से ऐसा है, समीउल अलीम रोज़े अजल से है। मेरे यकीन करने की बात है, जब मैं यकीन कर लूंगा कि वो मुझे जानता है, मुझे देखता है, तो मेरे यकीन होने पर, मेरे यकीन करने पर मुझे ही यकीन हो जाएगा कि मैं उसके हसार में हूं। आप अकेले में भी अपने आप को अकेले ना समझेंगे। अगर आप कहीं तन्हाई में भी होंगे तो गलती सरजद होने के अमकान नहीं होंगे। क्यों? आपको यकीन हो गया है कि वो देखता है। पहले तो मैं जब बचता था तो बंदों की निगाहों से बचता था ना, अब मुझे ये यकीन हो गया कि इन बंदों के अलावा कोई और भी जात है जो मुझे तन्हाई में भी देखती है, जो तन्हाई में देख रही है, जान रही है। जब वो तो मैं तो उसकी निगाह में था, वो शुरू से रोज़े अज़ल से समीउल अलीम समीउल बसीर था, मगर मैंने अब पहचाना, मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई देखता है। अब बताओ तन्हाई में क्या करोगे? और सियाने लोग कहा करते थे जिस आदमी की तन्हाई पाक है वो एक दिन पाक परवरदिगार को पालेगा। जिसकी तन्हाई पाक है, और ये तन्हाई पाक हो नहीं सकती जब तक ये यकीन ना हो कि तन्हाई में अकेले मुझे कोई देख रहा है। बस दोस्तों इसी तरह हमें खुद ही यकीन करना है कि मुझे देख रहा है। ये नहीं होगा कि फलां आदमी तीन कहेंगे, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं कि अल्लाह हरदम देखता है। वो तो उसने अल्लामी कुतुब में बार बार फरमा दिया, हर किताब में फरमा दी कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, जानता हूं। आपके दिलों में जो रोग है उसको भी जानता हूं, आपके दिलों में जो अच्छा चलता है उसको भी वो जानता है। बात तो सिर्फ मेरे यकीन करने की है, वो तो है ही है। जब मुझे यकीन हो जाएगा फिर मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। हम गवाहियां लेने की जरूरत नहीं, आपको पता होता, आपके अंदर वो मिजान उसने खुद रखा हुआ है। आप कोई भी काम करें आपको फौरन बताएगा, हाँ नहीं ये बात ठीक है, ये गलत है। ऐसी कौन सी बात? ये तो अकेले में कभी, जिसको हम सोम सियाम रोजा कहते हैं, ये पुराने दौर में भी, बड़े दौर शुरू से ही चला आ रहा है रोजा, हर दौर में रोजा हुआ है। उसमें बहुत सारी हकीकतें हैं, वो लंबी चौड़ी बात है कि इससे मैदा कितना साफ रहता है, इंसानी सेहत ठीक रहती है, इंसान में सब्र पैदा होता है, और सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि इंसान रोजा रखकर तन्हाई में भी चला जाए, अकेला भी हो जाए, तो वो खा पी नहीं सकता। क्यों? वो ऐसा महसूस करता है कि मुझे कोई देख रहा है, और ये क्वालिटी पैदा हो जाए इंसान में कि वो मुझे देख रहा है, मैं इसलिए नहीं खा रहा, रोजे में तन्हाई में हूं मगर मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा, इसलिए नहीं खा रहा कि कोई मुझे देख रहा है। दोस्तों ये बहुत बुलंद मुकाम है। खुदा को हाजिर पाना, हाजिर और नाजिर जानना जो है कि मुझे हर जगह देख रहा है, ये कमाल बड़ा उत्तम दर्जे का है। जब ये ईमान का दर्जा हमारा बन गया, रोजा रख रख कर इस मुकाम पर हम पहुंच गए
کہ ہم تنہائی میں بھی اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کاش ہم اس معرفت پر پہنچ جائیں. تو پھر یاد رکھنا، روزے کے بعد بھی تنہائی میں آپ کبھی نہیں کچھ کر سکیں گے جس سے آپ کا رب ناراض ہو جائے یا دور ہو جائے. آپ چاہیں گے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے. کیوں؟ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادتوں کا مقصد بہت بہت اعلیٰ ہے. ہم صرف مقصد نہیں دیکھتے، بس دیکھو دیکھی کرتے ہیں. تھوڑا سا عادت سے بڑھ کر اس کی معرفت ہم جانیں. کسی بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان سے پوچھیں یار اس کا مقصد کیا ہے جو میں کام کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے سارا، ویسے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. پانی پینے کا مقصد کیا ہے آپ کو پتا ہے، پیاس بجھتی. کھانا کھانے کا مقصد کا پتا ہے، جسم کو توا نہیں ملتی. تو ان باتوں کا آپ کو نہیں پتا کہ میں عبادت کرنے کا میرا مقصد کیا ہے. رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے. اور کیا آپ کو نہیں پتا؟ اب یہ بھی پوچھنا پڑے گا کسی سے. افسوس ہوتا ہے دوستو، یہ انسان بڑی کوالٹی کی چیز بنائی ہے. یہ ڈر کر بزدلوں کی طرح کمزور ہو گیا ہے کہ اگر میرا کسی نے ساتھ نہ دیا، اگر میرے پیچھے کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہوگا تو کیا ہوگا. دوستو، اللہ مالک کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا مالک نہ بنانا. وہی ہے جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے. ہم کہاں گھوم رہے؟ کس زندگی کو بچانا چاہ رہے، کس زندگی کو ڈرانا چاہ رہے؟ وہ چلیا کو 100 سال دی تیری زندگی تے ہے کوئی نہیں. چند سالوں کی زندگی واسطے انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے. ایسا نہ سوچا کرو. یہ ہمارے خود کے ہی خیال اور خوف ہوتے ہیں، جبکہ ساری دنیا آئی ہی رب کے پاس واپس جانے کے لیے ہے. تو دوستو، دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. جس دن یہ یقین ہو گیا کہ میرے دل کو جانتا ہے، میرے دل کی بات کو جانتا ہے، جیسے ہی آپ نے غور و فکر کر لیا، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا اور پاک پروردگار بھی آپ کو اپنا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر آگے حب اللہ کرے یا شدید الحب اللہ کرے، پھر آپ کی اپنی مرضی. جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا وہ قریب ہوتا جائے گا. اور یہ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں اس زندگی میں پورا پالوں گا اسے. نہیں، آپ نے منزل کی طرف بڑھتے جانا ہے، وہ بھی آگے بڑھتا جائے گا. مگر مکمل ہونا کب ہے؟ جب آپ اپنے آپ سے آزاد ہو کر اس کے ہو جائیں گے. جب آپ اپنے آپ کو ایک روح سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ میری زندگی اسی کی روح کی وجہ سے ہے، اصل میں وہی ہوں. وہ آگے کی باتیں ہیں وہ خود سمجھائے گا. جو پریکٹیکل ہوتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے یہ حقیقت کیا ہے. باقی میرے دوستو، خوش رہنے کی عادت ڈالو یار. ایسا بھی تو سوچ سکتے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتے بہت کچھ ہے، بہت کچھ. ہم یہ کیوں کہتے پریشان، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں. اور راضی تو آپ کو تبھی کرے گا جب آپ کہیں گے اللہ راضی ہے. آپ اپنے لیے دعا تو کرتے نہیں ہیں. راضی کیسے ہونا ہے، کس پر ہونا ہے؟ خدا کے بندے غور کرو بس تھوڑا سا. یہ زندگی پھولوں کی چھیج نہیں ہے. غموں کو خوشیوں میں بدلنا ہے، یہ کامیابی ہے. اور تبھی ہوگا جب آپ محسوس کر لیں گے وہ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. جیسے وہ الہامی کتب میں لکھا تھا کہ کامیاب ہونے، جب امتحان رب لیتا ہے تو کامیاب ہونے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رب کی طرف جانے والے ہیں. تو رب ان پر رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے.
سلوات بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی بھیجتا ہے، باقی آگے مرضی ہے، رب کیا کیا دیتا ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے، یا جسے ملتی ہوں گی اس کو پتا ہوگا۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہے، دوسروں کو بجائے اپنے من کو دیکھیں، جو غلطیاں ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں وہ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اندر بھی ہو۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی پوچھ گچھ ہے، دوسرے کی نہیں۔ دوسروں کو نہیں دیکھنا، وہ جانے اس کا رب جانے۔ جیسے فرمان ہے مومنو اپنی اپنی فکر کرو، تو ہمیں ساری فکر لوگوں کی کھائے جا رہی ہے۔ میرا کیا بنے گا، مجھے نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ مثال میں تقریریں کرتا ہوں، کتابیں لکھوں، جو کچھ کرتا ہوں، بڑے اچھے اچھے کام، ایسا اندازہ کریں یہ ساری چیزیں میرے کس کام کی؟ اگر میرا رب مجھے نہ ملے، یہ دنیا کے پروٹوکول کا کیا کرنا؟ یہی ہوگا نا، 1000 2000 10,000 آدمی آپ کو سلام کرے گا، یہ لینے کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ دوستو رب کو پانا ہے، یہ دنیا آپ کو نہ بھی چاہے کوئی بات نہیں، ساری چالے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو آپ کا رب نہ ملا تو جو کیا درا سب ادھر رہ جائے گا۔ کبھی ناز نہ کرو، کبھی مان نہ کرو، اپنے رب کے سامنے عاجز رہو اور اپنے اندر صبر پیدا کرو تاکہ وہ مؤصابرین ہو جائے۔ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آتش فشانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی آتشی بن جائے، وہ اس قدر آتشی ہو جائے کہ وہ جب بات کرے لوگوں کے لو میں آتش بھر دے، تاکہ دنیا بیٹھی بیٹھی اپنی جیبوں میں تلواریں اور اسلحہ اور بم ڈھونڈنا شروع کر دے۔ آتشی لوگوں سے پرہیز کرے۔ آگ کوئی بھی ہے، آتش کوئی بھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ جلاتی ہے، انسان کی نیکیاں بھی جلاتی ہے، انسان کا خون بھی جلاتی ہے، انسان کا گھر بار جلاتی ہے، اور آخرت میں نیکیاں سب کچھ جلا دیتی ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے تھے کہ دل میں ایسا نور بھرو تاکہ آپ سکون حاصل کریں اور اپنے رب کے پاس سکون کی جگہ چلے جائیں۔ اگر آگ آتش ہی بھریں گے تو وہ بھی آگ میں چلی جائے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا ہم آگ والے جو ہوں گے وہ آگ والے کو ہی پسند کریں گے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ وہ بڑی بڑی دور وہ آگ لینے کے لیے جاتے کہ فلاں آدمی وہاں سے بڑے جوش جذبے کی سے اپنی آگ نکالتا ہے اور مجھے اسے ہی سننے میں سواد آئے گا، کیونکہ میرے اندر جو آگ ہے، آگے سے آگ ملے گی تو ایک دوسرے سے لہریں ملیں گی تو مزہ آئے گا نا۔ جیسے وہ بڑھے گا ویسے میں نعرہ لگاؤں گا تو مزہ آئے گا، لہریں جو ملتی ہیں آپ سے۔ اگر امن سکون شانتی ہوگی، نور والے نور والوں کی لہروں سے خوش ہوں گے، تو ہر کوئی اپنی جنت سے خوش ہوتا ہے۔ مگر خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو یہ چند دنوں کے چسکے کے لیے ہم آخرت کی دائمی زندگی، ہزاروں کروڑوں سال زندگی جو ہے، اپنے اندر آگ ایسی پیدا کر لیں کہ آگے ساری زندگی آگ میں جلتے رہے۔ غور کرنا دوستو، جنت اور جہنم آپ کے بس میں ہے، سرگ اور نرگ آپ کے بس میں ہے۔ رب نے کوئی ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے بنائی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے ہی بنایا ہوتا ہے۔ انسان کی مرضی ہے، جو مرضی اپنا لے، اپنے دل میں امن پیدا کر لے یا کھولتا ہوا خون اپنے اندر پیدا کر لے کہ کسی کو امن سے نہیں رہنے دینا۔ اور یاد رکھنا ساری دنیا، سارے راستے، سارے مذاہب، 4-5 ہزار کے قریب مذاہب ہیں، سب اسی رب کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی انجانے میں جا رہا ہے، کوئی جانے میں جا رہا ہے، کوئی خوشی سے جا رہا ہے، کوئی غمی سے جا رہا ہے، سب ادھر جا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھ لینا اس رب تعالیٰ نے سب کے اچھے دانشوروں سے پوچھ کر دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ رب نے اسلامتی والی راہ کو پسند کیا، امن بھائی چارے کی راہ کو پسند کیا۔ پیچھے کو لڑتے مرتے چلے جائیں، اس نے کیا کہنا، جانا تو ہے، مگر رب پسند نہیں کرتا۔
فتنے کو پسند نہیں کرتا، بے شک اسی کی زمین ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر وہ پسند نہیں کرتا۔ پسند وہ اسلام کہو، سلامتی کہو، امن بھائی چارہ کہو، سکون والا کہو، اطمینان والا کہو، نور والا کہو، وہ ایک ہی بات ہے۔ جس کے دل میں نفرت ہے وہ امن میں نہیں آئے گا، جس کے دل میں امن اور محبت ہے وہ فتنہ نہیں پھیلائے گا۔ یہ دو ہی راہ ہیں، ایک امن والا، ایک فتنے والا، ایک سلامتی والا، ایک نفرت والا۔ یہ دو ہی کالونیاں آگے۔ یہ ایسے ہم نے یہاں پہ اتنے مذاہب بنا دیے، اتنے فرقے بنا دیے، اتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہم ذات، برادری، مذہب، یہ وہ اتنے کچھ بنا لیا۔ یہ یہاں کی برانچیں ہیں، آگے کچھ نہیں۔ اور رب نے شروع میں دو ہی چیزیں پیدا کی، دو کے لیے ہی سارا نظام ہے، جنت اور دوزخ، وہ پہلے بنا چھوڑی۔ اب اس کے آگے بھی دو ہی کالونی، اس کو سرگ اور نرک کہیں یا جنت اور دوزخ کہیں۔ بس یہ دیکھ لینا کہ نرگ میں کیا ہے؟ عذاب، دکھ، آگ، پریشانی۔ سورگ میں کیا بتاتے ہیں؟ سکون، امن، بھائی چارہ، سلامتی۔ غور کرو، آگے پسند اپنی ہے میرے دوستو، خوش رہو، پسند اپنی اپنی، شوق اپنا اپنا۔ کم از کم ہم کچھ کر نہ سکے تو اس دنیا میں ایسی فتنے کی آگ یا ایسے بی نہ بو کر جائیں جو میرے بعد اتنے بڑے درخت بن جائیں کہ دنیا نفرتوں میں بٹی ہوئی میرے بعد بھی وہ ایسے کام کرتی رہے۔ یاد رکھنا، مرتا مرتا کسی کا کوئی خیال نہیں۔ جو ہم بیج بو جائیں گے وہی بیج کل کو بڑے درخت بن جائیں گے۔ وہ کب تک پھل دیتے رہیں گے پتہ کوئی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جان چلے گئے اور جان چھوٹ گئی، نہیں۔ پیچھے جو پودے لگائے ہیں، آپ کے پیچھے آگ بھی آ سکتی ہے، آپ کے پیچھے رحمت بھی آ سکتی ہے۔ یہ مت سوچے کہ میرے استاد نے 4 قتل کیے تھے تو میں نے کتنے، میں اس سے بڑھ کر کروں گا تو کام بنے گا، اور میرا جو آگے آئے گا وہ اس سے بڑھ کر کرے گا۔ تو اب پیچھے والے نے مجھے دیے، میں نے آگے دیے، وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ آگے ہوتا کیا ہے؟ جنت دوزخ تو پہلے بنائی ہوئی ہے، آگے پھر وہ 2 کالونی ہیں، آگے خود بخود ہی چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی فرمائش کی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ اگر میرے دل میں نفرت، کرودھ کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، شبد کی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، تو مجھے امن والی جگہ کون بھیج سکتا ہے؟ نا، خود بخود ہی ہر شے، فرمان آتے ہیں ہر شے اپنے اصل کی طرف خود چلی جاتی ہے، تو آگ میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس سلامتی ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، جو رب نے پسند کی ہے، تو آپ سیدھے سیدھے امن کی جگہ چلے جائیں گے۔ کیونکہ سلامتی کو پسند جو کرتا ہے وہ کہتا ہے میں سلامتی کو پسند کرتا ہوں، بس بات ختم۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ پوری سلامتی میں آ جاؤ، پورے سلام میں آ جاؤ۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہو، پسند اپنی ہے، شوق اپنا ہے، یہاں رہو وہاں رہو، خوشی سے رہو۔ اگر یہاں کچھ مل گیا تو آگے بھی مل جائے گا، ادھر امن مل گیا تو آگے امن ہی امن ہے، اگر ادھر آگ من میں بھر گئی تو آگے بھی آگ ہی آگ ہے۔ آگے پسند اپنی، سوچ بچار کرو۔ ہر بات پر یہی لکھا جاتا ہے کہ میں نے سب کچھ واضح کیا ہے، پھر بھی کہتا ہے تدبر کرو۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایسے کسی کو نفرت کر کے اس کا خون اپنے سر پر لے لیں گے۔ کیوں؟ ہم کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ اللہ اس کو زندگی دے رہا ہے، اللہ اس کو امن دے رہا ہے، اپنا خون اس کا بھی اپنے سر پر لے۔ کیوں؟ وہ جانے، اگر کوئی غلط بھی ہے وہ جانے تو اس کا خدا جانے، ہم کون ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں مومنو اپنی اپنی فکر کرو۔ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی کہ کاش اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا، ہم یہ کہتے ہیں اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، بس یہ بات۔
وہ ہماری جہنم بن جاتی. میرے اندر کی آگ جو ہوتی ہے اب اس کو نہیں رہنے دیں گے. تدبر کرو میرے دوستو، فکر کرو، ہم کسی دھوکے میں نہ مارے جائیں. یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. انسان کے اصل حقیقت اندر چھپی ہوئی ہے، ہم کو نہیں پتا. دونوں چیزیں انسان کے اندر ہی ہیں، شر ہی خیر ہی. دونوں قدرت کا ایک کھیل بنایا ہوا ہے اور دونوں میں اللہ تعالیٰ ہے. اب انسان نے انسان کو سب کچھ دے دیا، شعور بھی دے دیا، میزان بھی رکھ دیا، شر خیر بھی دے دیا. اب بندے کی مرضی ہے کہ بندہ کس کو پسند کرتا ہے اور اس کو اختیار دیا. باقی بندہ جو کرے گا وہ مرے گا. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر انسان، یہ ضرور ہے کرنا بندے کو پڑے گا. اگر بندہ ایک قدم چلتا ہے تو رب تعالیٰ 1000 گنا کرم زیادہ کر دیتا ہے. اور بلکہ الٹی طرف بھی جائیں گے تو اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی آگے بڑھاتا جاتا ہوں. پھر میں ان کے بھی کانوں پر مورا لگا دیتا ہوں. جب دل میں روگ اتنا بس جاتا نا، پھر میں دل پہ ایسے مور لگا دیتا ہوں، اب اس کے سدھرنے کی چانس بھی نہیں ہے. باہر کا رب کوئی مجبور نہیں کرتا، یہ کبھی نہیں لگاتا، وہ تو اینڈ پہ جا کر لگاتا ہے. ہر وہ بھی زندگی میں ضروری چیزیں ہیں. مور والی چیزیں بھی ضروری ہیں. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو زندگی کو زندگی بناتا ہے، سکھاتا رہتا ہے. تو دوست کوشش کر کے رائٹ ہینڈ والوں میں شامل ہو جائیں، امن والوں میں شامل ہو جائیں، جس کو آپ کا رب پسند کرتا ہے. باقی وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، آباد رہو.